آج ہمارے خطبہ کا موضوع ہے قرآن کریم کی عظمت و رفعت اور اس کے عجائبات۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، نجات و سلامتی کے اسباب کو مضبوطی سے پکڑیں اور ہلاکت و ندامت کی راہ چھوڑ دیں۔ دوستو، قرآن عزیز کے بے انتہا فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو اسے پڑھے گا، سمجھے گا اور دنیا میں اس پر عمل کرے گا، قیامت کے دن قرآن اس کی شفاعت خود کرے گا۔ قرآن اس کی شفاعت خود کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ رواہ مسلم۔ نیک لوگ وہ ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے قرآن سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک پر غور کریں کہ بہتر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو دنیا، مکان، دکان اور زمین و جائیداد کی فکر میں جیتے اور جمع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے خاص لوگوں کے بارے میں رب سے کہے گا، اے میرے پروردگار، اسی زیور پہنا، چنانچہ اسے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، یا رب کچھ زیادہ کر، چنانچہ اسے کرامت کے لباس پہنایا جائے گا۔ پھر کہے گا، اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا، پڑھتا جا اور جنت کی بلندی پر چڑھتا جا اور صاف صاف پڑھ، تمہارا ٹھکانہ اس آخری آیت پر ہوگا جسے تو پڑھ کر رکے گا۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ اللہ اکبر۔ یہ خاص فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے، حفظ کرتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تاکہ اس امت کے لیے دستور اور انس و جن کے لیے ہدایت کا سامان ہو، نیز اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر نشانی، آپ کی نبوت و رسالت پر روشن دلیل، اور تا قیامت فیصلہ کن حجت قائم ہو سکے۔ یہ رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ ایسا کلام سارے انس و جن مل کر بھی نہیں لا سکتے، خواہ سب ایک دوسرے کے معاون ہوں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88۔ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ بندہ مسلم اس کی آیات میں غور کرے، اس کے معانی کو سمجھے، تدبر سے کام لے، اس کے اوامر کو بجا لائے اور اس کی نواہی سے پرہیز کرے، اور جو کچھ اس میں وعدہ، وعید، ثواب و عذاب، حلال و حرام مذکور ہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور اس کی متشابہات پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اہل عقل نصیحت پکڑیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔ رواہ مسلم۔ آج مسلمانوں کے مابین ایک پروپیگنڈا پھیلا دیا گیا ہے کہ عام لوگ قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی گمراہی کی بات ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ سورہ قمر میں 6 جگہ یہ آیت موجود ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن میں ہر طرح کے امراض سے شفا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57۔ مزید اللہ نے فرمایا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں اس میں ہر بیماری سے شفا ہے اور مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 82۔ اس لیے بیماریوں میں اسے پڑھ کر دم کیجیے تاکہ اس کلام سے مستفید ہوں اور زندگی کے ہر شعبے میں اسے اپنے اوپر نافذ کیجیے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی زبوں حالی اور قرآن سے تساہلی برتنے کے سبب کہا تھا، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ بھائیو اہل ایمان، جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے، وہ اللہ سے معاہدہ اور عقد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ تدبر، تفکر اور سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اور دور حاضر میں قرآن کا ترجمہ و تفہیم ہر زبان میں موجود ہے، کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے تدبر کرنے والوں کے چند قصے ملاحظہ فرمائیں۔ ان میں سے ایک نے کہا 3 سال تک، یہ خاتون کی بات ہے، ایک خاتون نے کہا 3 سال تک میں نے علاج و اطباء میں گزار دیا تاکہ بچہ سے نوازا جاؤں یا نوازی جاؤں، اور قریب تھا کہ میں نا امید ہو بیٹھوں۔ ایک آیت پڑھ رہی تھی، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بڑی چیز ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں نے ٹھار کر کہا، جب آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا بڑی چیز ہے انسانوں کے پیدا کرنے سے، تو وہ قادر ہے کہ مجھے بچہ عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ چند دنوں کے بعد میں حاملہ ہو گئی اور اللہ نے مجھے خوبصورت سی بچی عطا فرمایا۔ اللہ ہی کے لیے تعریف و شکر ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بری خواہشات و شہوات مجھے ہلاکت کی طرف لے جا رہی تھی، اعوذ باللہ، یہاں تک کہ میں نے غور کیا
ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. اور اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف ہرگز نہ اٹھائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کے زینت کے طور پر برتنے کے لیے دی ہیں تاکہ ہم انہیں اس میں آزمائیں. اور تیرے رب کا دیا ہوا سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131. میں بار بار پڑھنے اور غور کرنے لگا خیر وابقا خیر وابقا تو بری خواہشات میری نگاہ میں کمتر ہو گئی اور میں نے ان سے توبہ کی. ان میں سے ایک نے کہا میرے اور میرے بعض نیک دوستوں کے درمیان کسی مسئلے میں ناچاقی ہو گئی یہاں تک کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں. میں نے اللہ کا فرمان پڑھا. ذرا غور کیجئے لوگ قرآن پر کیسے غور کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور تیری آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. سورہ کہف آیت نمبر 28. یہ آیت میرے لیے عظیم استقامت والی شے ثابت ہو گئی اور ان سے دوستی مزید مضبوط ہو گئی اور میں نے جان لیا کہ بھیڑیا ریوڑ سے بچھڑے ہوئے بکری کو کھا لیتا ہے. قرآن میں تدبر کرنے والوں میں سے ایک نے کہا میں لوگوں کو تراویح کی نماز پڑھا رہا تھا جب میں نے سورہ عنکبوت میں آیت پڑھی اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون. اور کیا انہیں یہ کافی نہیں ہوا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 51. میں بہت متاثر ہوا اور آہ و بکا کرنے لگا اور میں اس کی لذت محسوس کر رہا تھا اور اس آیت پر ٹھہر کر قرآن کے کافی ہونے رحمت اور نصیحت ہونے کو غور و فکر کر رہا تھا. مکہ مکرمہ ام القریٰ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے کہا میرے ایک فرانسیسی شاگرد نے بتایا جبکہ وہ اسلام کا سفر طے کر رہا تھا جب میں نے اللہ کا فرمان سنا یا ایھا الانسان تو اس کلام کی بلندی و اعتمادی اور اس کے کہنے والے کی طاقت و قوت نے مجھے باندھ دیا. مجھے یقین آ گیا کہ یہ انسانی کلام نہیں بلکہ انسانوں کے رب کا کلام ہے اور یہی میرے دخول اسلام کا سبب بنا. تدبر قرآن کی حلاوت ملاحظہ کریں. ان میں سے ایک نے کہا میں نے ایک آیت کے ساتھ زندگی گزاری اور اسے منہج حیات بنا لیا. کون سی آیت تھی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان آنکھ اور دل سبوں سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب میرا نفس مجھ سے کہتا بالخصوص جب میں انٹرنیٹ پر تنہا ہوتا کہ فلاں برائی کی ویب سائٹ کھولو تو یہ آیت میرے سامنے آ جاتی اور پھر میں اس سے دور ہو جاتا. اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. بھائیو قرآن کا حق ادا کریں تاکہ دارین میں سرخروئی حاصل کر سکیں. دوستو جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے اللہ نے اسے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں رسوا ہوگا بلکہ دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگا. اللہ نے فرمایا فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی. جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ تکلیف میں پڑے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. بخاری و مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ترنج پھل کی ہے اس کی خوشبو عمدہ ہے اور اس کا مزہ پاکیزہ ہے. مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہے لیکن اس میں کوئی خوشبو نہیں. منافق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے ایک خوشبودار درخت ریحانہ کی ہے اس کی خوشبو عمدہ ہے لیکن مزہ کڑوا ہے. اور منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی ہے جس میں کوئی خوشبو نہیں اور مزہ بہت کڑوا ہے. بھائیو قرآن کریم اللہ کا اصلی کلام ہے مخلوق نہیں جو حروف کا مجموعہ اور سنا جانے والا کلام ہے جسے موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے اللہ سے ڈائریکٹ سنا ہے جبکہ اللہ نے ان سے کلام کیا. یہ ایسی کتاب ہے جسے تدبر کے ساتھ پڑھنے کے سبب آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں اور سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 23. ساتھیو آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک بار نظر ڈالیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ مکمل طور پر قرآن سے وابستہ تھے. اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا لیا تھا. چنانچہ آپ کا اخلاق قرآن تھا. آپ اس کے اوامر کو بجا لاتے اور منہیات سے اجتناب کرتے. جس بات پر قرآن ابھارتا اس بات پر آپ کوشاں رہتے. اس کے آداب سے ادب سیکھتے. اس کے اخلاق کو اپناتے. اسی سے لوگوں کے مابین فیصلہ کرتے. آپ نے اپنے صحابہ کو قرآن کے الفاظ بھی سکھلائے اور معانی بھی. جب صحابہ نبی اکرم سے 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ بڑھتے جب تک ان کے علمی اور عملی معانی نہ جان لیتے. صحابہ کا خود بیان ہے کہ ہم نے علمی اور عملی دونوں طرف قرآن کو اکٹھا ہی سیکھا ہے. ان کا عزم قرآن کو حفظ کرنا, اس کی تلاوت کرنا,
اس کے اوامر کو نافذ کرنا اور اس کے احکام کی موافقت کرنا تھا، وہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنائے، قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے، قرآن کا خادم بنائے اور بروز قیامت قرآن اور صاحب قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔